السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ فائن ہوں گے اینڈ آئی ہوپ سو آپ لوگ یہ ناول انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ کے رسپانس سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ اس ناول کو بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور آج اس ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ تو بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل کے آئیکن کو ہٹ کر دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے موٹیویٹ کیا کریں۔ آپ کے ایک لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، جو ہم محنت کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری محنت وصول ہو گئی ہے آپ کے لائک کرنے سے۔ اور آج یہ ایپیسوڈ لاسٹ ہے، اس کے بعد میں اپنے چینل پہ کون سا ناول لے کے آؤں مجھے تو فی الحال سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے کچھ سجیسٹ کر دیں تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا سجیسٹ کیا ہوا ناول اپنے چینل کے اوپر لازمی لے کے آؤں۔ تو پھر چلتے ہیں، اب باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اینڈ آئی ہوپ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا پہلے سے ہی، کیونکہ میری آڈینس بہت اچھی ہے، بہت محبت کرنے والی ہے۔ تو پھر ناول اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی، پر میرے بال مجھے بہت پسند تھے، معصومیت سے کہتی وہ اسے کوئی ننھا سا بچہ لگ رہی تھی جو قیمتی کھلونا کھو جانے پر رو رہا ہو۔ اپنی سوچ پر مسکرا اٹھا۔ پھر سے ہو جائیں گے آپ کے بال بہت پیارے۔ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی۔ اب گھر چلنا ہے بیگم یا یوں ہی میرا ضبط آزمانا ہے؟ اس کے سوال پر گلاب سی ہوتی وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ وہ محبت سے اسے تکتے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا مغرور شہزادہ اس کا ہی تو تھا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ شیریں کا کمرہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا۔ تازہ پھول سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان میں سجاتی ایک جانب وہ گرنے کو تھی۔ بیلا، ہنی کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا جو سر تھامے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، 2-3 دن سے یہی حالت ہے۔ اس کے بتانے پر ابراہیم نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ چہرے کی رنگت بھی کافی پیلی لگ رہی تھی۔ چھوڑیں گے کام سارے، کمرے میں چلیں۔ وہ سرے سے اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی حالت کی وجہ وہ نہیں جانتی تھی، پر وہ تو خوب جانتا تھا۔ ابراہیم، کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس حالت میں گھر کے کاموں میں خود کو ہلکا نہ کریں، اس کے سامنے بیٹھتے ہی اس نے نرمی سے کہا۔ کون سی حالت؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ پریگننٹ ہیں؟ اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے نرمی سے کہا تھا۔ مگر آپ کو اس کی بولتی نظروں سے نظریں چراتی وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس دن ڈاکٹر نے بتایا آپ کو، حالات کی وجہ سے اس وقت نہیں بتایا میں نے۔ آپ نے میرے عشق کو امر کر دیا ہے بیلا۔ اس کی پیشانی سے ماتھا جوڑے وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ اس کی گردن میں چمکتا وہ ہرا پتھر آج بھی اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ابراہیم، آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں میں۔ کچھ سوچ کر اس کی چادر کے ایک سرے سے کھیلتی وہ دھیرے سے بولی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں ہنی؟ اس کی تھوڑی کے خم کو پیار سے چھو کر وہ دھیرے سے بولا۔ وہ کوئی مجھے روز بیلا کے پھول بھیجتا ہے، ساتھ ایک کارڈ بھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر کسی نہ کسی وجہ سے یہ بتا نہیں پائی۔ میں آپ کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنا چاہتی ابراہیم۔ وہ جو کوئی بھی ہے کبھی میرے سامنے نہیں آتا، میں نہیں جانتی کون ہے۔ وہ حیران کھڑا اسے سن رہا تھا۔ آج دراب ابراہیم کا عشق جیت گیا تھا۔ وہ تو خود اپنے دوسرے روپ سے ہی جلن حسد کا شکار تھا۔ اس کی بیوی ہر حال میں اس سے ہی محبت کرتی تھی، اس کی ہی تھی۔ آپ کچھ کہے کیوں نہیں رہے ابراہیم؟ جب کافی دیر بعد بھی وہ کچھ نہیں بولا تو وہ پریشان سی ہوتی اس کی جانب دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس کا اعتبار جیتا تھا۔ اس ایک بات سے ہی تو اس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا، جو ابراہیم ملک پھر کبھی نہیں جوڑ پاتا، کیونکہ وہ خود بھی تو ٹوٹ جاتی۔ پوگو کی کال پر وہ دھیرے سے اس سے الگ ہوتی اب کھڑکی کے پاس کھڑی اس سے بات کر رہی تھی۔ شیریں کو گھر آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ ابراہیم اسے اکیلے کیفے نہیں جانے دے رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی شیریں کے کمرے سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا جا رہا تھا۔ زوار شیریں کا ہر کام خود کرتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے آنے کے بعد ہی
کمرے میں آئی تھی، وہ ابراہیم کے ساتھ کیفے جا رہی تھی۔ پوگو نے کیفے اچھا سا سنبھال لیا تھا۔ 2 دن بعد ایک ایوارڈ سیریمنی تھی جس میں تمام نیو اسٹارٹ اپس کو انوائٹ کیا گیا تھا، جس میں سے اس کا کیفے بھی ایک تھا۔ کچھ نہیں بدلا تھا، روز ایک کارڈ کے ساتھ ان بیلا کے پھولوں کا موجود ہونا۔ کمرے کی کھلی کھڑکی پر بیلا کے تازہ پھول رکھے دیکھ کر تیزی سے اس جانب چلی آئی۔ پھولوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک کارڈ بھی تھا۔ اس نے کارڈ کھول کر دیکھا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ پریشانیوں کو ذہن سے نکال دیں، وہ اللہ ہے نا آپ کے ساتھ۔ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بیلا ابراہیم ملک کارڈ میں آیت کے ساتھ لکھے اپنے نام پر نظر پڑتے وہ بری طرح الجھی تھی۔ آخر کون تھا جو اس کے ہر ایک راز سے واقف تھا، جو اس کا رازدار تھا، مددگار تھا، ہر بار خاموشی سے اس کی مدد کر دیا کرتا تھا؟ کون ہو تم؟ وہ گہری سانس لیتی ہوئی بولی تھی۔ دروازے کے پٹ سے جھانکتا وہ شخص مسکراتا ہوا دور ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے نیچے لکھے نام پر انگلیاں پھیریں، دراب، لیکن اس کی نظریں ساتھ لکھے جملے پر ٹھہر گئی تھیں۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، بیلا ابراہیم ملک۔ یہ پڑھتے ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ تو کیا وہ اس کے سامنے آنے والا تھا؟ کون تھا وہ؟ کیسے جانتا تھا ہر ایک بات اس سے متعلق؟ وہ چائے کا کپ تھامے زوار کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی اس نے ڈیوٹی دوبارہ جوائن کی تھی، لیکن اس کے خیال سے وہ جلدی آ جایا کرتا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس لمس سے وہ آشنا تھی، آج وہ ڈری نہیں تھی۔ دھیرے سے مسکراتی اس کی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آج؟ وہ اس کا بیویوں کے انداز میں لاڈ بھرا شکوہ سن کر مسکرا اٹھا۔ میری شیریں، مجھے مس کر رہی تھی؟ دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے سوال کیا۔ وہ بنا توقف کے اس بات میں سر ہلاتی اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ بالآخر زوار ملک اسے اپنی محبت کا، اپنے ساتھ کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی ناک کی نوک پر لب رکھتے اس نے اس کے کپ سے ہی چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ لمحے میں گندمی رنگت میں سرخیاں گھلتی زوار ملک کو مشکل میں ڈال گئی تھیں۔ اس کے بال کچھ بڑے ہوئے تھے، اب کانوں کو چھو رہے تھے۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سادے سے جوڑے میں دوپٹے سے بے نیاز اس کا نازک وجود اس کی گرفت میں تھا۔ وہ اسے ہر روپ میں اچھی لگتی تھی۔ زاوی کی جان! اس کی پکار پر وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ وہ میں پرسوں بیلا کے کیفے کی سیریمنی میں کیا کروں گی؟ ادھر میری طرف دیکھیں، اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں پریشان تھی۔ بیلا کے کیفے کم آنے کی وجہ سے سارا کام ہی پوگو اور فیہا پر تھا۔ یہ سچ تھا کہ دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، پر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایک بات جو دونوں میں مشترکہ تھی وہ بیلا ابراہیم ملک تھی۔ وہ دونوں ہی بیلا سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور بیلا کی جان اس کیفے میں تھی۔ پوگو کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا۔ فیہا کا ایڈمیشن بھی بیلا نے اچھی یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ وہ دونوں ہی جی جان سے کیفے میں کام کر رہے تھے۔ اس وقت بھی فیہا اندر ٹیبل پر چڑھی کام میں مصروف تھی، جبکہ پوگو تیزی سے سرونگ دیکھ رہا تھا۔ اپنا ہاتھ ذرا تیز چلاؤ، آج شام کی لاسٹ سرونگ ہے یہ، اس کے بعد کلوز کرنا ہے، کل کی تیاری بھی دیکھنی ہے۔ خاموشی سے کام کرتی فیہا پوگو کو ایک نظر نہیں بھائی تھی۔ تم اپنی ان ٹچ بٹن جیسی آنکھوں کا علاج کروا لو، باجی کے معصوم چھوٹے بچے۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے آخری بات پر خاصا زور دیتی غصے سے بولی تھی۔ تو تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، جلتی ہی رہنا، جل جل کر مزید چھوٹی ہو جاؤ گی تم۔ اس کے چھوٹے قد پر طنز کرتا وہ بھی اپنا حساب برابر کر گیا تھا۔ پیچھے فیہا تل ملا کر رہ گئی۔ تم دونوں کبھی لڑنا نہیں چھوڑ سکتے؟ میں تم دونوں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں اور تم دونوں ہو کے لڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے؟ بیلا کی آواز پر وہ دونوں ہی شرافت کے جامے میں آئے تھے۔ باجی، اس فیہا نے مجھے غصہ دلایا ہے، ورنہ آپ تو جانتی ہیں میں خاصا کول اینڈ کالم قسم کا بندہ ہوں۔ فیہا نے غصے سے اس میسنے کی جانب دیکھا جو معصوم شکل بنائے واقعی میں باجی کا معصوم پوگو بن چکا تھا۔ جانتی ہوں میں تمہیں بھی کم نہیں ہو تم۔ خیر چلو بس اب باہر نکلو، باہر کلوزنگ کا بورڈ لگا آؤ پوگو، اور تم دونوں مارکیٹ چلو میرے ساتھ، کل کے فنکشن کے لیے تم لوگوں کی چیزیں لینی ہیں۔ فیہا کے ساتھ آخری آرڈرز تیار کرتی وہ مصروف انداز میں بولی۔
پر باجی ہم وہاں کیا، میرا مطلب ہے اس پارٹی میں تو آنر وہ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تھا، لیکن سامنے بیلا تھی جو اپنے بچے کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ بھی دیکھ لیتی تھی۔ اسی وقت دروازے سے ابراہیم داخل ہوا تھا۔ بیلا کی پشت اس کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ پوگو اور فیا کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ تم میری فیملی ہو پوگو، میرے بچے ہو تم دونوں، بابا، شیریں، زوار اور تم دونوں میری کل کائنات ہو تم لوگ۔ وہ خاموش کھڑا اسے سن رہا تھا، آنکھوں میں جلتے دیپ پل بھر میں بجھتے محسوس ہو رہے تھے۔ تو کیا آج بھی وہ اس کی زندگی کے ان چند لوگوں میں شمار نہیں ہوتا تھا جن سے وہ محبت کرتی تھی، جنہیں بیلا افضل ملک کی محبت سے نوازا گیا تھا؟ آج بھی وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ کل کے فنکشن میں مجھے ہر وہ انسان اپنے ساتھ چاہیے جن کا مجھے بنانے میں ہاتھ ہے۔ جانتے ہو، میں نے ابراہیم کو ابھی تک نہیں بتایا، میں جانتی ہوں وہ ساتھ ہوں گے میرے۔ ابراہیم ملک کی سانس میں جیسے سانس آئی تھی، لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ میرے ہمراز ہیں، میں نے کبھی محبت بھی نہیں کی، ابراہیم ملک نے عشق سکھا دیا مجھے۔ اس شخص کی آنکھیں اعلان کرتی ہیں کہ وہ اپنی جان مارتا ہے مجھ پر۔ اس کے ذکر پر ہی وہ کھو سی گئی تھی، مسرور سی ان لمحوں کو جیتی بولتی چلی جا رہی تھی جن لمحوں میں ابراہیم ملک نے واقعی ہی اپنی جان وار دی تھی اس پر۔ اور پیچھے کھڑا شخص خود کو جنت کی فضاؤں میں محسوس کر رہا تھا۔ ہاں، مگر ایک راز تو اب بھی باقی تھا جو اس کے ہمراز نے آج تک اس سے چھپائے رکھا تھا۔ بیلا کی محویت دیکھ کر فیا اور پوگو خاموشی سے باہر چلے گئے تھے۔ اس شخص نے مجھے زندگی کے خوبصورت رازوں سے آشنا کروایا ہے پوگو، اس کے لفظ لفظ میں چاہے جانے کا سرور بول رہا تھا، اور ابراہیم ملک پیچھے کھڑا ان مدھر دھنوں کو سنتا سر دھن رہا تھا۔ اچانک خود کو مضبوط حصار میں محسوس کر کے وہ خیالوں سے باہر آئی تھی۔ مردانہ شناسہ سے کلون کی خوشبو وہ مچل کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ سرخ ہوتا چہرہ اس کی خفت کا پتہ دے رہا تھا۔ کالے رنگ کے سادہ سے جوڑے میں ابراہیم ملک کی چادر سے اپنا وجود چھپائے وہ ادھر ادھر دیکھتی، اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی۔ اسے اپنی سی لگ رہی تھی۔ کالے بالوں کو ہمیشہ کی طرح پونی ٹیل میں قید کیے مڑی مڑی وہ پلکوں کی چلمن گالوں پر اٹھتی گرتی رقص کرتی ابراہیم ملک کا ضبط آزما رہی تھی۔ تھوڑی کا وہ خم اس کے لب بھینچنے کی وجہ سے واضح نظر آ رہا تھا، جس میں اس کا دل ڈوب جاتا تھا۔ دھیرے سے جھک کر اس نے اس کی تھوڑی پر لب رکھے تھے۔ میرا عشق، آپ کے چہرے پر ممتا کے نور کی صورت نظر آتا، میری محبت وہ کامل بنا رہا ہے۔ ان پلکوں پر ہلکے سے پھونک مارتا وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں ہمیشہ کی طرح گم ہونے لگی تھی۔ کم بخت مسکراتا ہی اتنا پیارا ہے۔ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹانے میں مشکل محسوس ہونے لگی تو اس کی مسکراہٹ پر ہی چار حرف بھیجتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب کچھ نہیں کہیں گی؟ اس کی پیشانی سے لب جوڑے وہ شرارت سے بولا۔ مجھے کیا کہنا ہے؟ وہ سرے سے ہی انکاری ہوئی تھی۔ اتنا خوبصورت اظہار کر رہی تھی میرے آنے سے پہلے آپ۔ میرا حق ہے یہ تو سننے کا۔ ابراہیم، مجھے بچوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے، چھوڑیں مجھے۔ وہ اس کا قدرے بھرا وجود محبت سے تک رہا تھا۔ سستے شاہ رخ خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ جا رہی ہوں میں پوگو اور فیا کے ساتھ۔ وہ آنکھیں دکھاتی مصنوعی غصے سے اسے گھورتی باہر نکلی تھی۔ انٹرنس پر باکس موجود دیکھ کر وہ گہری سانس لیتی باکس کی جانب آئی۔ بیلا کے تازہ پھولوں کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ سی یو ایٹ ٹمورو ایوننگ مسز ابراہیم ملک۔ آج کارڈ میں کوئی آیت نہیں تھی، فقط ایک جملہ تھا، اور یہ جملہ بیلا کے وجود میں سنسناہٹ اور اس ایک جملے کی وجہ سے بیلا کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ رات وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ آج اس کا ایونٹ تھا اور آج ہی تو دراب ابراہیم ملک سے اس کا سامنا ہونا تھا۔ کہاں جا سکتی تھی وہ اسے ڈھونڈتا ٹیرس پر آ گیا تھا۔ وہ دور سے ہی لان میں اس پرانے درخت کے نیچے بیٹھی نظر آئی تھی، شب کے گھور اندھیروں میں کہیں دور افق پر آسمان کو تکتی ہوئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے لان میں اس کے قریب آیا۔ افق پر نظریں جمائے وہ افق زادی ٹمکتے تاروں کی لو میں ابراہیم ملک کو بھی کوئی ستارہ ہی لگی تھی، روشن چمکدار ستارہ جو اب اس کی دسترس میں تھا۔ بیلا تیار نہیں ہوئی ایونٹ کے لیے ہنی؟ 2 گھنٹوں میں سیریمنی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کی آواز پر وہ خالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ابراہیم کو بتا دینا چاہیے کہ آج وہ شخص اس کے سامنے آنے والا ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جی، بس جا ہی رہی تھی ریڈی ہونے کے لیے، مختصر سے جواب دے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
ابراہیم بھی سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پوگو اور فیہا اس کے منتظر کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر دل سے مسکرائی تھی۔ کتنے پیارے لگ رہے تھے باجی، کہاں تھی آپ؟ میں پریشان ہو گیا تھا، آپ نظر ہی نہیں آئی آج صبح سے۔ اسے دیکھتے ہی پوگو اس کی جانب لپکا تھا، ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ ڈالا تھا۔ پوگو، باجی کا سونا بچہ اتنا کب بڑا ہوا؟ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی تھیں۔ بلیک ڈریس پینٹ اور بلیک کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، ساتھ ہی بلیک اور گرے دھاری والی ٹائی لگائے وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا پوگو، بیلا باجی کا سونا بچہ، ایک گبرو جوان کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتنا تیار ہوا ہوں آپ کو دکھانا تھا۔ وہ اب بھی وہی تھا، چھوٹا بچہ جو ہر بات اپنی بیلا باجی سے شیئر کرتا تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے میرا پوگو۔ اور فیہا ادھر آؤ۔ اس نے خاموش کھڑی فیہا کو بھی اپنے پاس بلایا۔ گرے کلر اور پرپل کے امتزاج میں سٹائلش کرتی اور ٹراؤزر کے ساتھ گرے دوپٹہ پہنے وہ کافی الگ لگ رہی تھی۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں پوگو کو بہت پیاری لگی۔ نہیں پوگو، اس ٹیڈی کی معصوم شکل پر نہیں جا۔ اگلے ہی لمحے خود کو ڈپٹتا وہ ابراہیم کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی سامنے نظر آتی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ لیمن کلر کی گھیردار فراک جس کی آستین فل تھی، گلے اور آستین پر خوبصورت پتھر اور موتیوں کا کام بنا ہوا تھا۔ وہ ایک سادہ مگر خوبصورت جوڑا تھا۔ اس کا نازک سراپا اس لباس میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ گندمی رنگت جس پر لائٹ سے میک اپ اسے بیلا کر گئی تھی، تیکھی ناک میں ہیرے کی وہ لونگ جگمگا رہی تھی۔ گلا تھوڑا گہرا ہونے کی وجہ سے زخم کا نشان نظر آ رہا تھا۔ گلے سے سینے تک آتا وہ زخم کچا تھا، اس وجہ سے وہ کافی احتیاط کر رہے تھے۔ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ بھاری گھمگیر آواز پر وہ انگلیاں مروڑتی دھیرے سے مسکرائی۔ یہ ڈریس اس نے اس کے ہی پسند سے پہنا تھا، اسے تیار کرنے بھی زوار نہیں کہا تھا بیلا کو۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب آئینے میں ان دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اونچے قد والا وہ حسین شہزادہ اس کی ملکیت تھا۔ آئینہ ان دونوں کو مکمل بتا رہا تھا۔ وہ غلط نہیں کہتا تھا، وہ حسین تھی اور زوار ملک کا ساتھ اسے حسین ترین بنا دیتا تھا۔ چوڑیاں کھلکھلاتی ہیں اس کی کلائیوں میں، اس کے مرمری ہاتھوں میں خوبصورت چوڑیاں سجاتا وہ مخمور لہجے میں بولتا اسے لرزنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب سے موڑ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے کانوں کے قریب جھکا تھا۔ وہ سانس رکے ساکت کھڑی تھی، اس کے قربت تو آج بھی جان لیوا کر دیتی تھی۔ جھمکے بھی تو کرتے ہیں کانوں میں رقص یار۔ اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے سڈس سجاتا وہ مزید بولا۔ لیمن اور وائٹ کلر کا ہی خوبصورت حجاب جس کے ایک کنارے پر ویسا ہی موتیوں اور پتھر کا کام تھا، اس کے چہرے کے گرد لپیٹ کر اس نے اس کا رخ آئینے کی جانب کیا۔ تارے ہیں اسیر اس کے، سورج بھی ہے دیوانہ، ہے وہ خوب روز دوشیزہ ہو بہو چاند کا عکس یار۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے، ناک میں چمکتے ہیرے کو لبوں سے چھوتے وہ ہر طرح سے اس کے حسن کو سراہ رہا تھا۔ وہ آئینے میں نظر آتا عکس دیکھتی کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ ایک ساتھ کتنے مکمل لگ رہے تھے وہ دونوں، صرف مکمل ہی نہیں حسین بھی۔ زوار کی سرگوشی ابھری تھی۔ شیریں نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، وہ اس کی سوچ بھی پڑ چکا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نرم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ وہ عجلت میں تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ پوگو سے بات کرتے ابراہیم کی ایک نظر اس پر پڑی اور پھر ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ کافی کلر خوبصورت لباس میں ملبوس، بال شانے پر کھلے چھوڑے، ہم رنگ دوپٹہ شانے پر لیے وہ شہزادی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جیولری استعمال نہیں کرتی تھی، وہ جانتا تھا۔ آج بھی اس کی گردن میں اس کا دیا ہرا پتھر ہی جگمگا رہا تھا۔ لبوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگائے وہ سامنے کھڑے شخص کو کافی اپیل کر رہی تھی۔ دل اس کا یہ خوبصورت روپ دیکھ کر اسے آج بھی سچ بتانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا کرے گی وہ؟ کہیں وہ اسے دیکھنے کا حق ہی نہ کھو دے۔ اس سوچ کے آتے ہی ابراہیم ملک کو اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے نہیں دیکھے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ چلیں بیٹا۔ افضل ملک کی آواز پر وہ خجل سا ہوتا سر پر ہاتھ پھیر گیا۔ جی چاچو، زوار گاڑی نکالو، ہم آتے ہیں۔ نامحسوس انداز میں بیلا کا ہاتھ تھام کر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زوار کو اشارہ کیا۔ اطہر ملک مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے سب کو لیے باہر نکل گئے۔ ان کے بیٹوں کا کوئی حال نہیں تھا۔ اسے دیکھتی وہ دھیما سا مسکرائی۔ ابراہیم کی سانس اس کی مسکراہٹ میں اٹک سی گئی تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا ان کے درمیان اور آج کے بعد نہ جانے کیا کچھ بدل جانے والا تھا۔ وہ تڑپ کر اسے سینے سے لگا گیا۔ ابراہیم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟
اس کے اس طرح گلے لگنے پر بیلا نے فکر مندی سے سوال کیا، جو اب شدت سے اس کی آنکھوں پر لب رکھ چکا تھا۔ اس کے ایک ایک نقش کو محسوس کر رہا تھا، جیسے ڈر ہو کہ یہ لمس پھر کبھی محسوس کر سکے گا یا نہیں۔ آپ کی دید، آپ کا لمس میرے لیے میری سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہے بیلا۔ آپ کی خوشبو میرا رزق ہے۔ خدا را کچھ بھی ہو جائے، اپنے قریب آنے کا حق سے مجھے محروم نہیں کیجیے گا۔ ابراہیم ملک سانس نہیں لے سکے گا۔ آپ کا لمس، آپ کی خوشبو میسر نہ ہوئی تو باخدا مر جاؤں گا میں۔ اس کے ماتھے سے سر ٹکائے وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا کہ یکدم ہی بیلا نے اس کے لبوں پر قفل لگایا۔ اگلے ہی لمحے ششدر سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا، جو حیا کی تمازت سے سرخ پڑتی اس کی چادر سے کھیل رہی تھی۔ جس دن مجھے دیکھنے کا، مجھے چھونے کا حق آپ کے پاس نہیں رہا، میرے پاس زندہ رہنے کا حق نہیں رہے گا۔ ایک جملے سے وہ اس کے تمام تر خدشات دور کر گئی تھی۔ میں کچھ دیر میں پہنچوں گا، آپ زوار کے ساتھ چلیں۔ اس کے ماتھے کو چومتا وہ نرمی سے بولا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن آج وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اسے دیکھتا مسکرا اٹھا، جیسے یقین ہو کہ وہ مسکرائی تو چاند سے تاروں کا عشق کچھ اور بھی گہرا ہو جائے گا، گھور اندھیرا سنہرا ہو جائے گا۔ روشنی اور مسرتوں بھری اس تقریب کی شروعات ہو چکی تھی۔ کمپیرر مختلف لوگوں کے نام اناؤنس کرتی، ان کے اسٹرگل سے متعلق بتا رہی تھی۔ یہاں سارے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے نہ زندگی میں ایک مقصد رکھا تھا اور پھر اس مقصد کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے۔ آج اپنی زندگی کے بہت کم عمر میں ایک مقام پر بیٹھے تھے، جن کے سفر کی یہ شروعات تھی، جنہیں مزید بہت آگے جانا تھا۔ ملک کے بہت سے نامور بزنس شخصیت وہاں پہلی صفت میں موجود تھے، جن کے درمیان ایک سیٹ خالی تھی، جو آج کے چیف گیسٹ کے لیے مختص تھی۔ ہر بڑے نیوز چینل کے مختلف صحافی وہاں موجود تھے۔ وجہ آج کے چیف گیسٹ تھے ملک کے نامور انویسٹر، DIM کے مالک، جو آج تک منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ دوسری صفت میں اسٹارٹ اپس کے آنرز بیٹھے تھے، جن کے اعزاز میں آج کی تقریب تھی۔ مختلف لوگ، مختلف نوعیت کے اسٹارٹ اپس، لیکن مقصد سب کا ایک ہی تھا، دنیا میں اپنا آپ منوانا۔ وہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ اعتماد سے سب کے درمیان بیٹھی وہ افضل ملک کا سر فخر سے بلند کر گئی تھی۔ آج افروز احمد سے کیا گیا عہد پورا ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے انٹرنس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آج کے دن وہ اسے اپنے پاس چاہتی تھی۔ یکدم اس سارے کیمروں کا رخ انٹرنس کی جانب ہوا۔ اسٹیج پر اب چیف گیسٹ کا نام پکارا جا رہا تھا۔ سب کے ساتھ وہ بھی گیسٹ کے ویلکم کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز گیو اے بگ راؤنڈ آف امپلائز آف چیف گیسٹ آف آور سیریمنی اینڈ انسپریشن فار ینگسٹرز، آنر اینڈ MD آف DIM پروجیکٹ، دراب ابراہیم ملک۔ اسٹیج پر کھڑی ہوسٹ اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، پر وہ تو بس انٹرسٹ سے داخل ہوتی اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ غربت کی چلتی پھرتی ATM مشین، غریب آدمی اپنے کہے جملے اس کی سماعت میں ہتھوڑا برسا رہے تھے۔ کالی شلوار قمیض میں ملبوس، براؤن شال کندھے پر ڈالے، کالے گھنے بالوں کو اوپری جانب سیٹ کیے، گھنی مونچھوں تلے لب گندمی رنگت کا مالک وہ شخص دراب ابراہیم ملک تھا۔ آس پاس سے بیگانہ وہ پیچھے مڑی کیمرے کی چکاچوند روشنی میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جس میں کچھ دیر پہلے وہ اظہار محبت کر کے آئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا ابراہیم ملک نے اسے۔ اس کے ساتھ وہی شخص تھا جو اتنے عرصے سے اس کا مینیجر بن کر کیفے کا پورا کام مکمل کروا رہا تھا۔ میم، میں اس سیلری میں کام کرنے پر تیار ہوں۔ وہ پہلے کیوں نہیں جان سکی کہ جس آدمی نے ملک کے نامور بزنس اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ اس کے کیفے میں کام کرنے پر کیسے تیار ہو گیا تھا؟ وہ ابراہیم ملک کا اسسٹنٹ تھا۔ وہ اس کے لیے نہیں، ابراہیم ملک کے لیے اس کے کیفے میں کام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچی سے بھرنے لگی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے یہ کامیابی نہیں چاہیے تھی، اس طرح تو نہیں چاہیے تھی۔ سدرا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بیلا، نہیں جاؤ ابھی، یہ میری بیٹی کی پہلی کامیابی ہے۔ میں نہیں چاہتی تم اس طرح جاؤ۔ گھریلو معاملات گھر پر حل کر لینا۔ اس نے ایک نظر سدرا کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس ایک نظر میں؟ آج پہلی بار انہوں نے اسے بیٹی کہا تھا۔ میری محبت کی تذلیل کی ہے ابراہیم ملک نے۔ مما، میرا بھروسہ توڑا ہے، معاف نہیں کروں گی میں۔ ضبط کی شدت سے آنکھوں کے کنارے سرخ انگارہ ہو رہے تھے۔ اپنے آنسو اپنے اندر اتارنا وہ جانتی تھی۔
حیران تو وہ سب تھے، وہ جانتے تھے اس کے کام سے متعلق، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا اس سے تو کوئی واقف نہیں تھا۔ شیریں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مزید کیا ہو رہا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسٹیج پر اب اس کا نام اناؤنس ہو رہا تھا۔ ابراہیم ملک اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ اسٹیج پر کھڑا تھا۔ اس نے نگاہ بھی اس کی جانب نہیں کی تھی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اسٹیج پر گئی تھی۔ سامنے کھڑا وہ شخص اجنبی سا لگ رہا تھا۔ دراپ سر، لڑکی نے اس کے ہاتھ میں ایوارڈ اور اسناد دیے تھے۔ دراپ، وہ وہی تھا، ابراہیم ملک ہی دراپ تھا، اس کی ہر بات، ہر خواہش کو جاننے والا، اس کے ہر غم میں شریک، جسے وہ اپنا دوست سمجھنے لگی تھی، وہ ابراہیم ملک ہی تھا۔ وہ اسٹالرز، وہ پھول، وہ ہر روز کی ایک آیت، وہ کیسے نہیں جان سکی؟ ایک آنسو ابراہیم ملک کے پیر پر گرتا بے مول ہوا تھا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، لیکن اس وقت تو وہ بھی بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا سچ اسے تکلیف دے گا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ اس نے ایوارڈ اس کے ہاتھوں میں دیا، نظریں اب بھی نہیں ملا پایا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹیج سے اتر جانا چاہتی تھی، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسٹیج پر کھڑا ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک چکا تھا۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، کیمرے دھڑا دھڑ تصویریں کلک کر رہے تھے۔ انہیں تو کسی چٹپٹی خبر کی تلاش تھی۔ دراپ سر، یہاں میڈیا ہے، اس کے مینیجر نے اسے آگاہ کرنا چاہا۔ آئی وانٹ ٹو ایکسپوز، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا، اپنی ازلی خود اعتمادی کے ساتھ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے، دوسرے ہاتھ سے ایئر پیس ٹھیک کرتا۔ وہ اسی لیے درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ ریلیکس، میٹ مسز دراپ ابراہیم ملک، مائی وائف اینڈ آلسو این ایمرجنگ بزنس وومین، اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ نامحسوس انداز میں اس پر حسار کر گیا۔ سر، آپ اتنے عرصے تک نہ خود سامنے آئے، آج کوئی خاص وجہ؟ نیچے کھڑے ایک صحافی نے سوال کیا تھا۔ ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، اور میں اپنی فیملی کو یوں بھی پرائیویٹ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ یقیناً آپ بھی کرتے ہوں گے۔ جی سر، وہ لڑکا کھسیانی ہنسی ہنستا سر ہلا گیا۔ آج کی شام میرے لیے بہت خاص ہے، اس لیے بھی کہ آج ہماری کمپنی نے اپنا پروجیکٹ مکمل کیا ہے۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میری کامیابی کے پیچھے جس عورت کا ہاتھ ہے وہ آج میرے ساتھ کھڑی ہے، میری بیوی بیلا ابراہیم ملک۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک چہرہ، ایک لمس ایسا ہوتا ہے جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے، ہر پریشانی، ہر دکھ برداشت کر سکتا ہے۔ میرے لیے آپ ہیں۔ سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ افضل ملک نے آنکھوں میں آئی نمی صاف نہیں کی۔ تشکر کے آنسو تھے یہ تو۔ ان کی شہزادی کو اللہ نے ابراہیم ملک دے کر ہر اس محبت کی تلافی کر دی جو اسے نہیں ملی تھی۔ سدرا خوشی سے رو دی تھیں۔ وہاں موجود تمام اسٹارٹ اپس کا انویسٹر ابراہیم ملک تھا۔ وہ سب حیران سے اس شاندار شخص کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بیوی کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ چکا تھا۔ آج اتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہوں بیلا ابراہیم ملک۔ پوگو خوشی سے تالیاں بجاتا 7 سیٹیاں بھی بجا رہا تھا۔ یہ شخص اس کی باجی کا مقدر تھا۔ ابراہیم ملک واقعی بیلا جیسی شفاف لڑکی ڈیزرو کرتا تھا۔ مجھ جیسی محبت کریں گی بیلا، وہ ان ہزاروں لوگوں کے سامنے مجھ سے محبت کریں گی بیلا، وہ ان ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ اس کی بدگمانی دور کر گیا تھا۔ اس شخص کی محبت سے انکاری نہیں ہو سکتی تھی وہ، جو اس کے لیے اپنا آپ مٹا سکتا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ نچلا لب دبائے زیر لب سوری بول رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے تک رہی تھی۔ تلافی اور طرح سے بھی تو ممکن تھی، لیکن وہ ہر بار اسے لاجواب چھوڑ جاتا تھا، اپنی محبت کے آگے بے بس کر دیتا تھا۔ وہ اس سے منہ پھیر ہی نہیں سکتی تھی۔ آئی ایم ویٹنگ مسز دراپ ابراہیم ملک۔ اس نے آنسو کو بہہ جانے دیا تھا، ساتھ ہی سارا غصہ بھی بہہ گیا تھا۔ روتی ہوئی وہ اس بات میں گردن ہلاتی اس کے آگے بیٹھی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے جملے کے ساتھ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ ہاں، اس کی غلطی پر وہ اس کی محبت سے منہ نہیں پھیر سکتی تھی۔ وہ شخص اسے ہزاروں میں منفرد بنانا چاہتا تھا، وہ اس کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ دونوں ہی اسٹیج سے اتر آئے تھے۔ ابراہیم اسے اپنے ساتھ لیے بیٹھا تھا۔ گھر جا کے جو سزا چاہے دے دیں ہنی، بس اپنے ساتھ کا حق کبھی نہ دور کیجیے گا۔ اس نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ بھروسہ توڑا ہے آپ نے میرا۔ اس کے لہجے میں اب غصہ نہیں تھا، صرف دکھ تھا۔
آپ ابراہیم ملک سے نفرت کرتی تھی تو دراب کو آپ کے درد کا مداوع کرنا پڑا، وہ دھیرے سے بولا، اور کام سے ریلیٹ بھی نہیں بتایا۔ اس کا دوسرا شکوہ عود آیا، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتا بہت آرام سے الزام اس کے سر کر گیا تھا، لیکن بات تو سچ تھی، اس نے کبھی اپنی زندگی سے آگے سوچا ہی نہیں تھا۔ کمبخت مسکراتا اتنا پیارا کیوں ہے؟ وہ اس کی زیر کرتی مسکراہٹ سے نظریں چراتی دل کو کوس رہی تھی، جو اس کی مسکراہٹ پر پگھل جاتا تھا۔ سیریمنی ختم ہونے کے قریب تھی جب وہ سب سے اجازت لیتا اسے اپنے ساتھ ہی لیے گاڑی کی جانب آ گیا تھا۔ اطہر ملک سمجھ رہے تھے انہیں بات کرنے کی ضرورت تھی۔ ابراہیم کی زندگی کے متعلق بیلا وہی کچھ جانتی تھی جو نظر آتا تھا۔ وہ سب جانتے تھے، بیلا ابراہیم کے کام کے متعلق زیادہ کچھ نہیں جانتی، لیکن آج کا چیف گیسٹ ابراہیم ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ دور ہو جائیں، دھوکہ دیا آپ نے مجھے، دراب آپ تھے، آپ نے مجھ سے میرا دوست چھین لیا۔ ابراہیم ملک ہال سے باہر آنے کے بعد وہ اس سے دور ہوتی بولی تھی، بیلا ہنی یہ نہیں کریں یار، آپ مجھے قریب نہیں آنے دیتی تھی، خود اذیتی کا شکار تھی، مجھے ایسا کرنا پڑا۔ شکایت تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ بیوی ہونے کے باوجود آپ میرا پورا نام تک نہیں جانتے تھے، اپنے قول سے کبھی نکلی ہی نہیں تھی آپ۔ وہ اس کی کلائی تھامے زبردستی گاڑی میں بٹھاتا، دوسری جانب سے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ رات کا پہر تھا، وہ اسی لیے سمندر آ گیا تھا، اس کا ہاتھ تھامے سمندر کے کنارے کھڑا تھا۔ چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، سمندر کی لہریں ان کے پیروں پر سے گزرتی ہوئی ایک سکون طاری کر رہی تھیں۔ آپ نے یہ سب کیسے؟ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے کہا۔ وہ اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، چاند کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں سمائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے کہکے ہی تھے جنہوں نے موسیقی کے علم کی بنیاد فراہم کیے تھے، تم ہی تھے جس کے آنسوؤں کی وجہ سے سمندر کو اپنے کڑوے ہونے کا سبب معلوم ہوا تھا۔ تمہاری خاموشی کی ہی بنا پر شام نے اپنی اداسی کے جزیرے دریافت کیے تھے۔ جاتے سمے تمہارے مڑ کر نہ دیکھنے نے ثابت کیا کہ روشنی سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ بادلوں بھری اس رات میں چاند کی نیم روشنی میں اس کی جانب دیکھتے گھمگیر لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ جس کا چہرہ چاندنی کی طرح جگمگاتا تھا، وہ جس نے اس کی بے پناہ تھکن کو آسودگی عطا کی تھی، وہ خود بھی تو تھک گئی تھی، اب پرسکون ہو جانا چاہتی تھی اس کی باہوں میں۔ بیلا اور ابراہیم کے جانے کے بعد وہ سب بھی نکل گئے تھے۔ زوار نے پوگو کو کیفے ڈراپ کر دیا تھا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد فیہا اپنے گھر کی جانب چل دی تھی۔ سنو ٹیڈی، میرا مطلب ہے فیہا۔ وہ جلدی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ فیہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ میرا مطلب ہے تم آج اچھی لگ رہی تھی، مطلب یہ دوپٹہ اور پورے کپڑوں میں تم اچھی لگتی ہو۔ باجی کا معصوم پوگو تعریف بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہا تھا۔ فیہا کو تو دماغ لفظ پورے کپڑے پر اٹک گیا تھا۔ وہ کیا آدھے کپڑے پہنی ہوئی تھی؟ تو تم نہ دفع ہو جاؤ، بلکہ مر جاؤ زنانہ آدمی تم۔ وہ جو لفظ اچھی پر صحیح طرح خوش بھی نہیں ہو پائی تھی، پوگو کا پورا جملہ سن کر آگ بھگولا ہوتی غصے سے بولی، نہیں یار، میرا مطلب تم اچھی ہو اور اچھی لگنے لگی ہو مجھے، لیکن وہ تم کپڑے نہیں اچھے پہنتی نا۔ ایک بار پھر اسے اپنے دل کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ آخر میں پھر صاف گوئی کا مظاہرہ کر گیا تھا، جو فیہا کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تم پرویز کوثر، تم اپنے نام کی طرح انتہائی سست آدمی ہو۔ میں اچھی ہوں، تمہیں لگوں یا نہ لگوں، اور وہ کپڑے بھی مجھے پسند ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں نہیں پسند آئے۔ دل جو اس کی بات پر خوش ہونے لگا تھا، ایک بار پھر پوری بات سننے پر اس کا غصہ عود آیا تھا۔ اس کی تعریف پر 4 حرف بھیجتی وہ تن فن کرتے نکل گئی۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ یہ مجھے شروع سے اچھی لگتی ہے، بس اس کے کپڑے۔ پوگو کی تان اب بھی کپڑوں پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی۔ افضل ملک نے پہلی بار انہیں یوں مسکراتے دیکھا تھا، یا شاید وہ آج پہلی بار ہی اسے یوں دیکھ رہے تھے۔ خوش ہیں آپ؟ وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر آ بیٹھے۔ دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ خوش ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، مطمئن ہو گئی ہوں اب زندگی سے۔ وہ واقعی مطمئن اور خوش لگ رہی تھیں آج۔ گندمی رنگت پر کھڑے نقوش اور لمبے بال جن میں وقت کے ساتھ چاندنی اتر آئی تھی، لیکن وہ آج بھی پرکشش تھیں۔ وہ خود بھی مسکرا اٹھے۔ عین اسی لمحے سدرا کی نظریں اٹھی تھیں۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر وہ آج بھی سب بھول جاتی تھیں۔ زندگی نے بہت بے رحمی سے حسین دن چھین لیے تھے، اب تو خواہشوں نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ وہ سر جھٹکتی پیر اوپر کر کے لیٹ گئیں۔ کچھ زیادتی انہوں نے کی تھی، کچھ ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ زندگی گزر گئی تھی، لیکن اب بہت اچھا ہو رہا تھا، جو انہیں خوشی کے ساتھ دکھ بھی دے رہا تھا۔ افضل
وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم لیٹے تھے۔ جب ان کی آواز پر افضل ملک نے ان کی جانب دیکھا، انہوں نے پہلی بار نام لیا تھا ان کا، جی کہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، لہجے میں احترام واضح تھا۔ وہ مسکرا دیں۔ یہ بات سچ تھی، افضل ملک نے ہمیشہ انہیں عزت دی تھی، ان کے وقار کا خیال رکھا تھا، بس محبت ہی تو نہیں دے سکے تھے۔ حق، ہاں، کم بخت محبت ہی تو درکار تھی۔ آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی افضل؟ وہ دھیرے سے ان کی جانب رخ کرتی بولیں۔ تھوڑی سی بھی نہیں؟ ان کے لہجے میں الفاظ میں تشنگی بول رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئے۔ آج وہ یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ کرنا چاہتا ہوں، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولے۔ سدرا کی آنکھوں سے 2 آنسو گرتے تکیے میں جذب ہونے کو تھے جب انہوں نے انگلی کی پوروں سے انہیں بے مول ہونے سے بچا لیا۔ وہ سسکی تھیں۔ اتنی دیر کر دی فقط ایک ہاتھ بڑھانے میں؟ آپ نے بھی تو کبھی کوشش نہیں کی فاصلوں کو ختم کرنے کی؟ ان کے لہجے میں صدیوں کی تھکان تھی۔ محبت تو کی آپ سے، بہت کی، بے انتہا کی، اتنی محبت کی کہ آپ کی خوشی کے لیے آپ کو بھی چھوڑ دیا افضل۔ وہ اب شدتوں سے سسک رہی تھی۔ آج افضل ملک نے دیر نہیں کی تھی انہیں سمیٹنے میں، آگے بڑھ کر انہیں سینے سے لگا گئے تھے۔ وہ ان کا لمس پا کر مزید بری طرح رونے لگی تھیں۔ اتنی خاموش محبت سدرا، ان کے بال سہلاتے انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ خاموش رہیں۔ غلط نہیں کہہ رہے تھے وہ، انہوں نے بھی تو کوشش نہیں کی تھی کبھی ان کے اور اپنے درمیان کے فاصلوں کو کم کرنے کی؟ کیا بہت دیر کر دی میں نے؟ کافی دیر کے بعد ان کے سر کو چومتے وہ نرم لہجے میں بولے تو انہوں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی تھی، زندگی باقی تھی، یعنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ محبت کی گنجائش ہے آپ کی زندگی میں؟ ان کے سینے سے سر اٹھائے وہ افسردہ سی بولی۔ آپ نے کبھی کوشش بھی تو نہیں کی اپنی جگہ بنانے کی؟ آپ اپنے فرض سمجھ کر نبھاتی رہیں، میں اپنے فرائض ادا کرتا رہا، محبت کی تو کوشش ہی نہیں کی۔ کرنا چاہتا ہوں آپ سے محبت سدرا، آپ ساتھی ہیں میری، شریک سفر، دوست، بس محبت نہیں ہے۔ تھوڑا وقت اور دے دیں، کرنا چاہتا ہوں آپ سے محبت۔ ان کے ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتے وہ بولے۔ وہ آسودگی سے آنکھیں موند گئیں۔ تشکر کے 2 آنسو ان کے سینے میں جذب ہوئے۔ وہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی جبکہ ابراہیم اپنی انگلیوں میں اس کی انگلیاں پھنسائے اس کے ہاتھوں سے کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی سمندر کے کنارے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ افق پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، یعنی صبح ہو گئی تھی۔ بیلا، ابراہیم نے اسے پکارا۔ کوئی آواز نہ پا کر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ ہوا سے اس کے بال اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے جبکہ ہونٹ اس کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ نرمی سے اس کے گالوں پر انگلیاں پھیرتے ابراہیم نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ وہ ہوں کرتی پھر سے اس کے قریب ہوتی سو گئی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلاتے سمندر کی لہروں کے پیروں کو چھوتی پانی ہاتھوں میں لیے اس کے چہرے پر پھینکا۔ اگلے ہی لمحے وہ عجیب آوازیں نکالتی اٹھ بیٹھی۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ آپ ہیں ہی سستے ہیرو، غریب آدمی۔ اسے منہ میں اب بھی پانی کا کڑوا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ گھر چلیں، صبح ہو رہی ہے، اماں جان پریشان ہو جائیں گی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ وہ منہ بسور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ابراہیم کو پانی میں دھکیلتی وہ کھلکھلاتی ہوئی بھاگی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ کسی موسیقی کے سروں جیسی تھی، خوبصورت، بہت خوبصورت۔ وہ بھیگ جانے کے باوجود مسکرا اٹھا۔ وہ کیفے جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو سب ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زوار شیری کو سختی سے پورا ختم کرنے کا کہہ رہا تھا، کھانے کی چور۔ وہ زیر لب ہنستی ابراہیم کے ساتھ آ بیٹھی۔ وہ دونوں فجر کے وقت گھر آئے تھے، اب سب کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ بیلا، یہ جوس پی لو، اس حالت میں کھانے پینے پر توجہ دو۔ سدرا نے اس کی جانب جوس کا گلاس بڑھایا جسے وہ تھام گئی۔ مسز افضل میں مزید جوس نہیں پی سکتی؟ وہ انہیں مزید جوس ڈالتے دیکھ کر بولی۔ تم مجھے مما کہہ سکتی ہو، شیری کی طرح، یا اماں جان بھی، ابراہیم اور زاوی کی طرح، انہوں نے نظریں چرا کر کہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ رنج کی مسکراہٹ اور روح پہ پڑے نیلوں کا رنگ گہرا ہو گیا۔ جانتی ہیں مما، میں نے محبت کو بہت سوچا، جانچا اور پرکھا، اور جانتی ہیں میں نے کیا پایا؟ اس نے ایک بار سوال کیا۔ پہلی محبت بھلائی نہیں جا سکتی، مگر پہلی محبت تو اللہ سے ہوتی ہے۔ پہلی محبت تو اللہ ہی ہے، اللہ کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ اور میں اپنی پہلی محبت بھول گئی تھی مما، میں اللہ کو بھول گئی تھی۔ اللہ کی اتنی نعمتیں پاس ہونے کے باوجود صرف ایک چیز کی کمی ہونے پر میں اس سے بدگمان ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ دل تو اللہ کا ہے، اس میں رہنے کا حق اس کا ہے۔ میں نے آپ کو بسا لیا، آپ کی محبت آپ سے مانگتی رہی مما، یہ جانتے ہوئے کہ آپ مجھے نہیں دے سکتی وہ
کوئی نہیں دے سکتا، میں نے اللہ سے نہیں مانگا مما۔ اس نے رک کر ابراہیم کی جانب دیکھا جو خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر بولی، اور جب سے اللہ سے مانگنا شروع کیا ہے نا مما، جب سے بن مانگے سب ملتا جا رہا ہے، دیکھیں آپ بھی تو مل گئیں۔ وہ مسکرایا، مطلب اس نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تھا۔ بیلا بھی مسکرائی، ان کے قریب آ کر ان کا ماتھا چوم کر محبت سے انہیں دیکھنے لگی۔ افروز احمد نے پیدا کیا تھا اسے، لیکن اس کی ماں سدرہ افضل ملک ہی تھیں۔ انہوں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا، دل میں پھنسی آخری پھانس بھی نکل گئی تھی، دل میں جیسے ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ وہ تو انہیں سب میں زیادہ پیاری تھی۔ 2 سال بعد زندگی روز ایک زینہ اترتی، 2 سال گزار گئی تھی، کتنی حسین یادیں جمع ہو گئی تھی۔ شام ڈوب رہی تھی، سورج کی الوداعی روشنی چھن سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح کمبل میں دبکی سو رہی تھی، اس کے بال شانوں سے کافی نیچے تک آ رہے تھے۔ وہ ابھی اسٹیشن سے آیا تھا، اسے سوتے دیکھ کر اس کے گالوں پر زور سے پیار کرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ وہ آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی، ہلکے سبز رنگ کے ڈھیلے سے کرتے اور اس کی ٹراؤزر میں ملبوس دوپٹے سے بے نیاز خاصے بھرے بھرے وجود کے ساتھ وہ اسے کافی اپیل کر رہی تھی۔ 5 مہینے پہلے ہی انہیں خوشخبری ملی تھی، وہ کافی کمزور تھی، زبان نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ جاگ گئی وائف، اس کے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے وہ محبت سے بولا، تم آ گئے نا یہاں؟ وہ مبسور کر بولتی، اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر بولی۔ اس کا زندگی سے بھرپور کہا گونجا، مطلب میری غیر موجودگی میں نیند پوری کرنے کا ارادہ تھا میری شیریں کا۔ اس کی ناک پر لب رکھتے وہ شرارت سے بولا۔ وہ پل بھر میں پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں ایسا نہیں، وہ جلدی سے بولی، فریش ہو کر چینج کر لے، انتظار کر رہے ہیں سب نیچے۔ اس کی شرٹ شانوں پر سے ٹھیک کرتے وہ نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس کے عمل پر وہ خفت سی سرخ پڑتی باتھ روم کی جانب بھاگی، آرام سے پیچھے وہ ہنستا ہوا بولا۔ گھاس پر سہج سہج چلتی وہ گلاب زادی طلسم سے بھری ہوئی تھی، اس کی ذات کو اپنے حصار میں لے لیتی تھی۔ اے جان ادا، اے میرے اچھے زائد الانور، آؤ تصورات کی حدوں سے پرے ملیں، جہاں ہمارے درمیان حجاب کی کوئی دیوار باقی نہ رہے، وہاں تم سے میں سے تم، ہم ہو جائیں۔ اے میرے اچھے شکر آمیختہ، تم میرا پیراہن بنو اور میں تمہارا غلاف بنوں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو ڈھانپ سکیں۔ اس نے نرمی سے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا، اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا، جو آہستہ آہستہ اس کے اندر سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی لہو میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں دھنک کی رنگوں جیسی آنکھیں، اس کا دلکش چہرہ، گلابی لب، وہ آج بھی تو ویسی ہی تھی۔ پورے حق سے اس کے ساتھ سارے اختیار اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے دل کی وادی میں استحقاق سے اترتی جا رہی تھی۔ تو پیارے ویورز، یہ تھا ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ، دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے کا۔ اب ہمارا یہاں پر یہ ناول تو کمپلیٹ ہوا اور اختتام کو پہنچا۔ آپ مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ اس ناول کو کمپلیٹ کرنے میں مجھے بہت محنت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو پلیز آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کیجئے، اور آپ کے لائک سے ہی ہمیں اپریسیشن ملتا ہے، تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ نیکسٹ ناول کون سا ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔